جی دیکھیے، قیمتوں میں استحکام لانا حکومت وقت کا فرض ہے، اور ہماری حکومت، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اس سے غافل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ اور سپلائی میں کوئی گیپ آتا ہے تو ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، جو کہ اٹھایا گیا۔ قیمتوں کو مستحکم کرنا وفاقی حکومت کے فرائض میں تو ہے، لیکن وفاقی حکومت تنہا نہیں کر سکتی، اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ صوبوں کو جو ذمہ داری ہے وہ نبھانی ہے۔ وفاق نے جو کرنا ہے وہ وفاق کر رہا ہے۔ وفاق کے پاس سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ ہے ٹیکسز میں رعایت دینا، جیسے کہ حماد اظہر صاحب کہہ چکے کہ وفاق نے زیرو ریٹڈ شوگر امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وفاق کا فیصلہ تھا اور وفاق نے کیا ہے۔ جیسے کہ فخر امام صاحب فرما رہے تھے کہ گندم کے لیے وفاق نے گیپ کو دیکھتے ہوئے، جو کہ 1.7 ملین ٹن کا وہ گیپ فرما رہے ہیں، جو ہماری نیشنل پروڈکشن تھی اور جو ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس میں جو گیپ تھا، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے بر وقت اور صحیح فیصلہ کیا ہے امپورٹ کرنے کا، تاکہ یہ جو اسپیکولیشن ہے، اور اسپیکولیشن کی وجہ سے یہ جو عام شہری کو تکلیف دی جا رہی ہے، وفاقی حکومت نے بر وقت اور صحیح فیصلہ کیا ہے امپورٹ کرنے کا، تاکہ یہ جو اسپیکولیشن ہے، اور اسپیکولیشن کی وجہ سے یہ جو عام شہری کو تکلیف دی جا رہی ہے، یہ ایک طبقہ جو استحصال کرتا ہے، ایسی صورتحال میں وہ نہ کر پائے۔ تو میرا پہلا پیغام جو حکومت کی طرف سے ہے عام شہریوں کے لیے وہ یہ ہے، ہمیں احساس ہے کہ آپ نے تکلیف برداشت کی ہے۔ چینی کی قیمت، آٹے کی قیمت بڑھی ہے، نہیں بڑھنی چاہیے تھی، بڑھی ہے۔ حکومت غافل نہیں ہے، اور میرا پیغام یہ بھی ہے، وہ لوگ جو اس اسپیکولیشن میں یا اس نظریے سے مال کو چھپائے بیٹھے تھے یا چھپائے بیٹھے ہیں کہ مزید جب اس میں گیپ آئے گا تو ہم اپنا منافع پہلے سے بھی زیادہ بنائیں گے۔ دیکھیے، منافع بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے، جائز منافع، لیکن ونڈ فال پروفٹس کا جو ہمارے ہاں مرض ہے، اس سے عام شہری بے پناہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی شارٹیج نہیں ہوگی۔ جیسے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 اپریل تک ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 6 ملین ٹن کی ہے، اور ہماری جو اس وقت جو سٹاک ہے، جو ہماری امپورٹ کی جا رہی ہے سرکاری طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے، وہ اس ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے، بلکہ نئی فصل کے آنے تک اور ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بفر بھی ہوگا۔ تو وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو میرا یہ ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک معاشی پیغام یہ ہے کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ ایسا نہ کیجئے، بلکہ نقصان اٹھانا ہوگا، اور حکومت ایسا کرنے بھی نہیں دے گی، اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حکومت نے ایک اور فیصلہ بھی کیا، جیسے کہ شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، کہ قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے کل وزیر اعظم نے ایک میٹنگ چیئر کی، جس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز بھی موجود تھے، ان کے جتنے حکام سب موجود تھے۔ اس میں انہوں نے واضح ہدایت دی۔ وہ ہدایت کیا تھی؟ کہ سٹاکس کا ایشو نہیں ہے، آپ اپنی ریلیزز بڑھائیے،
جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو فلاور ملز ہیں، ان کو آپ اپنی ریلیزز بڑھائیے۔ تو ایک کل کا فیصلہ جو ہوا کہ پنجاب نے جو یومیہ ریلیز وہ کرتے ہیں گندم کی ملوں کو، اس میں 2000 ٹن یومیہ کا اضافے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے بھی بالآخر تاخیر سے صحیح، بالآخر جو ان کے سٹاکس تھے ان کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی جو ناجائز قیمتیں بڑھی تھی کراچی میں اور اندرون سندھ دونوں طرف، جو سندھیوں کو جو بوجھ اٹھانا پڑا، اس میں یقیناً بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے حقائق جاننے کے لیے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان کارکنان کا جن کو وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے صحیح صورتحال بتاؤ، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے جب افسران سے پوچھتے ہیں تو وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ سرکاری رپورٹوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔ تو جب ہم نے کہا لوگوں سے اور انہوں نے مارکیٹ میں سروے کر کے مختلف منڈیوں میں دکانوں پر ریٹس بھیجے، تو ہم اس بات پر بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کہا جا رہا تھا مارکیٹ میں اس سے قیمت زیادہ تھی۔ تو جب تک آپ حقائق تسلیم نہیں کریں گے آپ صحیح منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ صوبائی حکومتوں کا کردار بہت اہم ہے، اور صوبائی حکومتوں نے جو وفاق کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہوڈنگ ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، تو اس کو چیک کس نے کرنا ہے؟ وفاق نے نہیں، یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے اور انہیں کرنا چاہیے۔ اگر جو نرخ ہیں ان کو نمایاں طور پہ آویزہ کرنا ہے، وہ کس نے کرنا ہے؟ وہاں کی ضلعی انتظامیہ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ عام صارف کو پتہ ہو کہ یہ ہے، اور اس سے چیزیں پوشیدہ نہ رکھی جائیں۔ اسی طرح جو کیا سرائیوں کے ذریعے منافع خوری ناجائز جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس پر بھی نگاہ رکھنی ہے صوبائی حکومتوں کو۔ تو ایک تو پیغام یہ ہے کہ وفاقی حکومت کاگنیزنٹ ہے، اور وفاقی حکومت بالکل قیمتوں کے استحکام میں سنجیدہ ہے۔ ہمیں فسکل، ہمیں فائنینشل، ہمیں ایڈمنسٹریٹو جو میجرز لینے پڑے ہم لیں گے تاکہ قیمتوں میں استحکام آئے۔ دوسرا پیغام جو ہے وہ پاکستان بالخصوص پنجاب کے کاشتکار کے لیے ہے، کیونکہ سرپلس پروونس سب سے زیادہ پنجاب ہے، سندھ میں بھی بہت کاشت ہوتی ہے اور صوبوں میں بھی ہونی چاہیے، کہ ہمیں احساس ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ پچھلے سال آپ کے ساتھ جو سرکاری نرخ پہ آپ سے گندم خریدی گئی، مارکیٹ ریٹ زیادہ تھا، اس کے باوجود آپ نے گندم دی، اور یہ کاشتکار کی جو جسے کہتے ہیں نا فراخ دلی ہے، اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا منافع کاٹا، اور اس نے مارکیٹ میں گندم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 46 لاکھ ٹن گندم کٹھی ہوئی ہے، وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ عام کاشتکار سے ہوئی ہے نا۔ تو اس نے وہ ایثار اور قربانی کا اظہار کیا، اور یہ بھی احساس ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جب تک ہم یہ حقائق تسلیم نہیں کریں گے ہم صحیح منصوبہ بندی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت یہ بھی غور کر رہی ہے، اور پیر کے روز ECC کا اجلاس ہوگا، اور منگل کے روز کابینہ کا اجلاس ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز کو، کاسٹ آف پروڈکشن کو، ملک کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے
काश्तकार की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर भी नज़रसानी करने का इरादा रखती है। और ये पैगाम इसलिए देना ज़रूरी है कि काश्तकार ने आज फैसला करना है अगले साल के लिए। आज अगर वो बर वक्त फैसला नहीं करेगा, मुनासिब और अच्छे मयारी बीज का बंदोबस्त नहीं करेगा, खाद की खरीदारी नहीं करेगा, तो ये मसला जो है वो अगले साल भी बन सकता है। और अगर आज हम काश्तकार की सही हौसला अफजाई कर देते हैं, वो सही जो एकरेज है वो ले आता है, इनपुट्स का सही इस्तेमाल करता है, मयारी बीज और जो बैलेंस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है, तो उम्मीद है कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ सकती है। अल्लाह ताला मौसमी हालात बेहतर करे तो बढ़ सकती है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो हुकूमत को और आम शहरी को ये जो मुश्किल जो उसने देखी है वो उसको ना देखनी पड़े। इसी तरह आपने देखा कि चीनी के लिए, जैसे कि हमाद अज़हर साहब कह रहे थे, कि जो कुछ गवर्नमेंट के पास इक़दामात उठाने के थे और करने के थे हुकूमत ने किए हैं। लेकिन मेरी अपील है प्राइवेट सेक्टर से जो ये कारोबार करता है, मिडल मैन जो कारोबार करता है, ज़रूर करें कारोबार, ज़रूर मुनाफा कमाएं। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको नुकसान हो, लेकिन कोई हदूद व क़यूद होती हैं। अगर आप उन हदूद का अज़ खुद तयन नहीं करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि इस्लामी इक़दार के भी, जहाँ तक अशयाए खुर्दनी का ताल्लुक़ है, उसकी होर्डिंग मुनासिब नहीं है और उनको इखलाकी तौर पे भी, दीनी लिहाज से भी अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा और गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने होंगे। ये एक जॉइंट एफर्ट होगा वफाक का, सूबों का, मुख्तलिफ तबकात का। फ्लावर मिल्स हैं, उनने अपना किरदार अदा करना है, काश्तकार है उसने अपना किरदार अदा करना है, प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ हैं उन्होंने अपना किरदार अदा करना है। और जब सब मिल के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे तो उससे जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा और आम शहरी को आटा चीनी जो है वो मुनासिब दामों पे दस्तयाब होगी। शुक्रिया।